السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلعم بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم، زاہد اور عابد انسان تھا، اور اس کے علم کا یہ حال تھا کہ یہ اسم اعظم جانتا تھا، اور اس کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے عرش اعظم دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ لیکن جانیے کہ ایک ایسا عالم جس کے شاگرد ہزاروں میں ہوں، جو عبادت گزار بھی ہو اور روحانیت سے بھی مالا مال ہو، لیکن اس کا انجام اتنا عبرتناک کہ الامان والحفیظ۔ آئیے اس واقعے کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ بلعم بن باعورہ کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ آئیے سنتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قوم جبارین کی طرف جہاد کے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، تو بلعم بن باعورہ کے پاس اس کی قوم آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا بہت بڑا لشکر یہاں لا رہے ہیں اور وہ ہم سے ہماری زمینیں لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیں گے، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر یہاں سے واپس چلے جائیں۔ چونکہ بلعم بن باعورہ ایک عالم تھا، اس کو پتہ تھا نبی کیا ہوتے ہیں اور رسول کی اہمیت کیا ہے، تو وہ کانپ اٹھا یہ سننے کے بعد، اور اس نے کہا کہ تمہارا برا ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں جو اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ اس کی قوم جو تھی وہ رو رو کر، گڑ گڑا کر بار بار اصرار کرتی رہی، تو آخرکار اس نے یہ کہا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا، اگر اس میں مجھے اجازت ملی تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ بد دعا کروں گا۔ جب اس نے استخارہ کیا تو اس کو کوئی ایسا اشارہ نہ ملا، اس نے واضح طور پر اپنی قوم سے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب اس کی قوم نے دیکھا کہ یہ تو کسی طریقے سے ہماری بات نہیں مان رہا، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو مال و دولت کا لالچ دیا جائے۔ چنانچہ اس قوم نے بہت سارے تحائف اور مال و دولت بلعم بن باعورہ کو پیش کیا۔ آخرکار بلعم بن باعورہ مال اور دولت کے طمع اور حرص کا شکار ہوا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی حامی بھر لی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور بد دعا دینے کے لیے چل پڑا۔ حسبان نامی ایک پہاڑ تھا جس کی طرف یہ روانہ ہوا، لیکن دیکھیے کہ ہوا یہ کہ جب یہ اپنی سواری پر بیٹھ کر روانہ ہوا تو اس کی سواری جو تھی، جس جانور پر یہ سوار تھا، وہ بار بار اپنا منہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف موڑتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ اس کو مار مار کر واپس اسی پہاڑ کی طرف جو ہے نا وہ لے جانے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس جانور نے کہا کہ اے بلعم بن باعورہ، کہ تجھے نظر نہیں آتا کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو بار بار میرا منہ پکڑ کر جو ہے نا وہ اس طرف پھیر رہے ہیں؟ لیکن بلعم بن باعورہ جو کہ لالچ اور طمع کی حرص کا شکار ہو چکا تھا، اس پر اس جانور کی ان باتوں نے بھی کوئی اثر نہیں کیا، اور آخرکار وہ پہاڑ پر پہنچ گیا۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا، اس نے بغور لشکر کو دیکھا اور پھر بد دعا کرنا چاہی۔ لیکن دیکھیے کہ جب اس نے بد دعا کے لیے الفاظ بولنا شروع کیے، بد دعا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوتا یہ کہ جب بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا، اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلتی۔ تو اس پر اس کی قوم نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ بد دعا تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنی ہے، تم تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس پر اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں بولنا کچھ چاہتا ہوں، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ لیکن آخرکار ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور وہ بلعم بن باعورہ جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، زاہد تھا، عابد تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی زبان سینے تک باہر آ گئی، اور اس نے روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنا ایمان برباد کر بیٹھا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا کہ لالچ اور طمع جو ہے کس قدر بھیانک اور بری بلا ہے، کہ اس کا شکار اگر ایک عالم، ایک زاہد اور ایک عابد بھی اگر بن جائے تو وہ بھی اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لالچ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے،
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی یعنی رشتہ داریاں توڑیں۔ جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ لالچ اور طمع جو ہے وہ بندے کو کس قدر بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے کہ نبی کے خلاف بد دعا کے لیے راضی ہو جانا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ لالچ اور طمع جو ہے نا، یہ کتنی بری چیز ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، کیا ہم ہر چیز کے لیے اس حد تک بے تاب تو نہیں ہو جاتے کہ اگر وہ چیز ہمیں نہ ملی تو نہ جانے ہم پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اگر ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے بعض چیزوں میں تو یاد رکھیے یہ لالچ کی نشانی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ہو سکے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔